تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود دیکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل لو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دودھ پیتے موسیٰ غرق تو نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ کہیں تم نے یہ سوچ تو نہیں لیا کہ خدا تنہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ ضرور کھول دیتا ہے۔ اس کی لکھی ہر تقدیر کا کھیل بتاتا ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ پر جو خدا کو پا لیتا ہے، جو اس کی ہر آزمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے، پھر مشکلات کے گھیرے میں بھی وہ مسکراتا ہے۔ ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر تمہاری تڑپ جان کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ بے سکون ہو اگر تو دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف جھکاؤ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ اپنی نامکمل محبت کو اپنے رب کے اور اس کے محبوب کے عشق میں مکمل کر دو۔ وہ آزماتا ہے، آخری حد تک بھی لے جاتا ہے، پھر راحت دے دیتا ہے، سکون بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پہ نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پہ ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ بے شک تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت راستے ہیں۔ تم اپنی بات تو بتاؤ اللہ کو، وہ سب سنتا ہے اور اپنے بندوں کی التجائیں رد نہیں کرتا۔ یہ تمہارے صبر کا وقت معجزوں سے پہلے کا وقت ہے، اس کے بعد تمہارے لیے سکون اور خوشیاں ہیں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف وقت پر کرتا ہے اور بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ انتظار کی اذیت کے بعد ہی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا؟ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو، اس تاخیر میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ کی ذات پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔